بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم. میں ہوں شکیل عمران اور آج میں موجود ہوں ریئل ٹیک اسٹیٹ کے اوپر اور مدینہ ہائٹس 5 کے روح رواں. آج ہم ان کا انٹرویو کرتے ہیں اور ان کے خیالات سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کے کیا خیالات ہیں یہ اپنے پروجیکٹ کو لیتے ہوئے. تو ان کا نام ہے جی حمزہ الیاس شیخ صاحب. تو آئیے جی ہم سے ملتے ہیں. جی حمزہ بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی الحمدللہ. جی آج سر ہم نے وزٹ کیا ہے جی آپ کی سائٹ کا، تو ماشاء اللہ سے مدینہ ہائٹ 5 کا جو ہے وہ کام بڑا اچھا چل رہا ہے. جی جی مجھے سر بتائیے گا کہ یہ آپ جیسے اس کا نام ہے جی مدینہ ہائٹ 5، جی تو اس سے پہلے بھی کوئی ہیں 3 4 یا کیا اس جی کا تھوڑا سا؟ الحمدللہ میں آپ کو تھوڑا سا ہمارا بیک گراؤنڈ بتا جی دوں. یہ جو پروجیکٹ ہے الحمدللہ یہ 5th پروجیکٹ ہے مدینہ ہائٹ ماشاء 5. اللہ. اس کے علاوہ اس سے پہلے 4 پروجیکٹس ہیں جو کہ ہم آلریڈی اس سے پہلے کر رہے ہیں، جس میں سے 3 پروجیکٹس ہیں ہمارے پوزیشن الحمدللہ. وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں، ان میں اپارٹمنٹس ہیں، شاپس ہیں. اور اسی طرح جو باقی کے پروجیکٹس ہیں وہ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہیں. جو مدینہ ہائٹ 5 ہے جو آج آپ نے وزٹ کی ہے سائٹ، اس کی تقریباً آج سے 1 مہینہ پہلے کام شروع ہوا تھا. ابھی اس کا بیسمنٹ کا کام کمپلیٹ ہو گیا انشاءاللہ. گراؤنڈ فلور کے لینٹر کی انشاءاللہ تیاری ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ الحمدللہ ہمارے جو پہلے بھی پروجیکٹس ہیں ہم نے ان کو ٹائملی ڈیلیور کیا تھا. اس کی بھی تقریباً 2.5 ایئر کی انسٹالمنٹس ہیں. ڈاؤن پیمنٹ اس کی 35% ہے، جس کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. ایک بکنگ اماؤنٹ ہے 17.5%، پھر ایک کنفرمیشن اماؤنٹ ہے 17.5%. اس کے علاوہ 2.5 ایئر کا انسٹالمنٹ پلان ہے، ایزی انسٹالمنٹ پلان ہے تاکہ لوگ آسانی سے پے کر سکیں. انشاءاللہ پوزیشن ہم ودن 2 ایئرس دیں گے. پلان جو ہے وہ 2.5 سال کا ہے جی، لیکن پوزیشن آپ 2 سال کے اندر 2 سال میں دیں گے. اور یہ ہم نے پہلے بھی پروجیکٹس میں اسی طرح کیا تھا کہ ہے. انسٹالمنٹس ہماری بعد میں کمپلیٹ ہوئی تھی، پوزیشن ہم نے ارلی دی. اچھا حمزہ بھائی، آپ کا ٹوٹل ابھی تک مدینہ ہائٹ 5 کو لے کے ابھی تک ٹوٹل بحریہ ٹاؤن کے اندر کتنے پروجیکٹس ہو چکے ہیں؟ ٹوٹل الحمدللہ ہمارے ٹوٹل 6 پروجیکٹس ہیں، ٹھیک جس ہے. میں سے مدینہ ہائٹ 5 مدینہ ہائٹس کی سیریز میں 5th پروجیکٹ ہے. اس کے علاوہ ہمارا ایک پہلے بھی پروجیکٹ تھا، اس کا نام تھا لا مونٹے وسٹا. وہاں پہ بھی الحمدللہ پوزیشن. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا سیکنڈ مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ یہ کنسٹرکشن کے حوالے سے یا بلڈنگ کے آپ جتنے بھی پروجیکٹ کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ نے بحریہ ٹاؤن کو ہی کیوں چوز کیا؟ مطلب بحریہ ٹاؤن کو آپ کس طرح سے سمجھتے ہیں؟ اصل میں جو بحریہ ٹاؤن ہے نا، جی جی، وہ لاہور کی ون آف دا موسٹ ڈیولپڈ کمیونٹیز ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ ہزاروں لوگ آباد ہیں. ایک بہت بڑا کمرشل ایریا ہے، ڈفرینٹ کمرشل ایریاز ہیں، جس میں ایک سیکٹر سی مین بولیورڈ ہے، سیکٹر ای ہے، سیکٹر ایف ہے. یہ بڑے مین کمرشل ایریاز ہیں. اور تقریباً جو ہمارے جس ایریا میں ہمارا یہ پروجیکٹ ہے، یہ بیسیکلی عمر بلاک ہے، سفاری ولاس کے بالکل ایڈجسٹنٹ ہے. اور یہ ایک فلی آکوپائڈ ایریا ہے. یہاں پہ 90% سے زیادہ آکوپینسی ہے، 90% سے زیادہ گھروں میں لوگ آباد ہیں. اور کیونکہ ایک فلی آباد ایریا ہے، اچھی کمیونٹی ہے، پارکس بہت اچھے ہیں، ہاسپٹلس، کمرشل ایریاز، یہاں پہ ہر فیسلٹی تھی. اس لیے ہم نے بحریہ ٹاؤن کو سلیکٹ کیا کہ ہم یہاں پہ پروجیکٹ کریں، کیونکہ یہاں پہ آلریڈی ساری چیزیں پہلے سے موجود ہیں اور لوگ آلریڈی یہاں پہ رہ رہے ہیں پہلے سے. اس وجہ سے مدینہ ہائٹ 5 جو آپ کا پروجیکٹ ہے، اس کے اندر آپ کیا کیا لوگوں کو وہاں پہ فیسلٹیز ہوں گی؟ یہ جو مدینہ ہائٹ 5 ہے یہ ہمارا ابھی تک کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے. اس میں ہم نے جو فیسلٹیز رکھی ہیں وہ پہلے والے پروجیکٹ سے بھی بہتر ہے. اس میں گراؤنڈ فلور پہ ایک ریسیپشن ایریا ہوگا، ٹھیک ہے، جہاں پہ ایک بندہ ہوگا جس کی رسپانسبلٹی ہوگی، اوبیسلی وہ کیئر ٹیکر بھی ہوگا اور وہ ریسیپشنسٹ بھی ہوگا بلڈنگ کا. وہ انٹر کام سے سارے فلور سے کنیکٹڈ ہوگا. ٹھیک ہے. جس اپارٹمنٹ کو بھی کوئی ریکوائرمنٹ ہوگی وہ اس کو کال کر سکتے ہیں، وہ اس سے اٹیچڈ ہوگا. اور اوبیسلی ایک لیئر آف سیکیورٹی بھی آتی ہے، کیونکہ جب کوئی ریزیڈنٹ ہے بلڈنگ کا وہ آئے گا تو اس کو پتا ہوگا یہ جس فلور سے آئے ہیں، نہیں ہوگا تو وہ اس سے انکوائری کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم اس میں ویلے پارکنگ کی سروس دے رہے ہیں، کیونکہ یہ اس لیے کہ کوئی بھی آئے وہ اپنی گاڑی کی چابی دے، اس کو ویٹ نہ کرنا پڑے، ویلے پارکنگ. اور اس کے علاوہ اس میں ہم ایک ہم نے اس دفعہ سے چینج کیا ہے، وہ ہے اس میں روف ٹاپ گارڈن ہے. روف ٹاپ گارڈن ہے جو کہ بڑا ہی خوبصورت طریقے سے اس کو ہم نے ڈیزائن کیا ہے. اس میں ایسٹروٹرف ہوگی اور اس کے علاوہ سٹنگ ڈیک ہے جہاں پہ آؤٹ ڈور فرنیچر ہوگا. اس کے علاوہ باربیکیو ایریا ہے اور یہ پیورلی بلڈنگ کے ریزیڈنٹس کے لیے. ٹھیک ہے. جو بلڈنگ کے آؤٹ سائڈر جو ہیں وہ اس کو آؤٹ سائڈرز الاؤڈ نہیں ہے، یہ بلڈنگ کے ریزیڈنٹس کے لیے. اوبیسلی آؤٹ سائڈر آ سکتے ہیں ود ایز اے گیسٹ آف دا بلڈنگ ریزیڈنٹ، لیکن ویسے یہ کمرشل پرپز کے لیے نہیں ہے. صحیح صحیح. اور اس کے علاوہ ویلے پارکنگ ہو گئی، ریسیپشن ایریا ہو گیا، روف ٹاپ گارڈن ہو گیا. اس کے علاوہ اس میں ڈیول لفٹس ہیں، اس میں 2 لفٹس ہم نے لگائی ہیں اور لفٹ کے سائز بھی بڑے ہیں. وہ اس لیے ہیں کہ کبھی بھی کوئی آئے تو اس کو جو ریزیڈنٹ ہے اس کو ویٹ نہ کرنا پڑے.
اس کے علاوہ اس کا بہت ہی اچھا ماڈرن آرکیٹیکچرل اس کا ایلیویشن ہے اور اس کا انٹیریئر کی کوالٹی بھی انشاءاللہ بہت اچھی ہے. سیکنڈ مجھے یہ بتائیے گا کہ بحریہ ٹاؤن کے اندر ماشاء اللہ سے آپ یہ پروجیکٹس کر رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنے کلائنٹس کے لیے جو ریٹس رکھے ہوئے ہیں, جیسے میں دیکھ رہا تھا جی آپ کا اسٹوڈیو اپارٹمنٹ جو ہے وہ 38 لاکھ روپے سے اسٹارٹ ہوتا ہے جی, تو کیا یہ پرائس آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایز کمپیئر ٹو ادر بلڈرز آپ کی پرائس ان سے کم ہے, زیادہ ہے یا ان کے برابر ہے؟ جو ہماری پرائسز ہیں نا, ہم نے ہر سائز کا اسٹوڈیو سے لے کے 2 بیڈ تک اپارٹمنٹ رکھا. وہ ہمارا پرپز بھی یہ تھا کہ ہمارے پاس چھوٹا اپارٹمنٹ بھی ہو جس کی کم پرائس ہے, بڑا اپارٹمنٹ بھی ہو جس کی تھوڑی پرائس زیادہ ہے, لیکن اگر ہم مارکیٹ سے کمپیئر کریں ان پرائسز کو, ایٹ لیسٹ 30% یہ پرائسز مارکیٹ سے کم ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی ڈیولپرز ہیں, وہ ڈیولپرز جو چیزیں ڈیلیور کرتے ہیں, جو چیزیں بناتے ہیں, لوگوں کو پوزیشن دیتے ہیں, ان سے ہماری پرائسز ایٹ لیسٹ 30% کم ہیں. لیکن ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری چیزیں بکتی بھی الحمدللہ جلدی, اور اسی طرح جو پہلے والے پروجیکٹس میں اس میں ہماری جو ٹوٹل سیل ہے وہ بہت جلدی ہوئی. اچھا, پرائسز کو لے کے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر ایک چیز کوئی بندہ سستی مارکیٹ میں دے رہا ہے تو وہ پھر ڈیفینیٹلی کمپرومائز کرتا ہے اپنی کوالٹی کے اوپر, تو اس میں آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میں اس میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. جی جی, الحمدللہ جو ہمارے انٹیریئر کی کوالٹی ہے وہ ون آف دا بیسٹ انٹیریئرز ہوتے ہیں. ہم نے جو آلریڈی پروجیکٹس ڈیلیور کیے ہیں جہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں, الحمدللہ وہ انتہائی سیٹسفائیڈ ہیں ہمارے کسٹمرز, اور بہت سارے ہمارے کسٹمرز ہی ہمارے پاس دوبارہ سے ری انویسٹ کرتے ہیں. پرائسز ہماری کم ہوتی ہیں, اس کا ہمیں ایک فائدہ ہوتا ہے, ہماری چیزیں سب سے پہلے بک جاتی ہیں. ہماری پرائسز کم ہونے کی وجہ سے ہماری چیزیں اور جلدی بک جاتی ہیں. ہم نے اگلے پروجیکٹ پہ موو آن کرنا ہوتا ہے, اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایک پروجیکٹ کمپلیٹ کریں, اس میں پوزیشن دیں لوگوں, اور پھر ہم اگلا پروجیکٹ کریں. اچھا, یہاں پہ جو کلائنٹ آپ سے کوئی اپنی انوینٹری پرچیز کرتا ہے لائک اسٹوڈیو 1 بیڈ یا 2 بیڈ, تو وہ پرچیز کرنے کے بعد جب اس کو ہینڈ اوور ہو جاتا ہے, اس کے بعد آپ ہی اس کو کیئر ٹیک کرتے ہیں, اور اس کا اگر وہ رینٹل انکم چاہتا ہے تو آپ اس کو سارا کرتے ہیں, سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, یا میں اس کی تھوڑی سی بتا دیتا ہوں آپ کو. جو تو ہے ہمارے اوبیسلی پیمنٹ پلان میں 2 طریقے سے چیز لے سکتے ہیں. ایک ہے انسٹالمنٹ پلان ہے جو کہ 2.5 سال کا, ٹھیک ہے. دوسرا آپشن ہے کہ وہ ہمیں فل پیمنٹ دے کے ہم سے منتھلی ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں. وہ 20% ہے آف دا ویلیو آف دا اپارٹمنٹ, ٹھیک ہے, یعنی کہ اپارٹمنٹ کی جو بھی ویلیو ہے اس کا 20% ہے, اور وہ 30 منتھس پہ ڈیوائڈیڈ ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں, جیسے 72 لاکھ کا 1 بیڈ جو ہے اس پہ جو منتھلی ڈسکاؤنٹ ہے وہ 48,000 ہے پر منتھ, ٹھیک ہے. یہ ان کو ہر مہینے ہماری طرف سے ملے گا, ٹھیک ہے, اور 30 مہینوں تک ملے گا, جبکہ بلڈنگ کا کمپلیشن ٹائم 24 مہینے, ٹھیک ہے. تو یہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ چیز رینٹ پہ دینا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک آئیڈیل آپشن ہے. ایک تو انویسٹمنٹ بہت اچھی ہے, جب وہ چیز خریدیں گے ان کو پہلے مہینے کے بعد ہی ان کو اس پہ منتھلی ڈسکاؤنٹ آنا شروع ہو جائے گا, ٹھیک ہے. ایک تو ان کو ڈسکاؤنٹ بچ جائے گا, دوسرا پرائس اپریشیٹ ہو جائے گی. جب ہم آبویسلی پوزیشن دیں گے, ہمارے جتنے پروجیکٹس ہیں ان میں جب بھی ہم پوزیشن دیتے ہیں اس سے پرائس کافی اپریشیٹ ہو جاتی ہے. اسٹارٹنگ سے جب ہم نے لانچ کیا تھا اس سے کافی پرائس. آپ کا جو پروجیکٹ ایک کلائنٹ کو ڈیلیور ہو گیا, جی, اب ڈیلیور ہونے کے بعد بھی آپ اس کو آفٹر سیل سروسز دیتے ہیں؟ جی جی بالکل. یا کلائنٹ جو ہے وہ اس کو خود سے اپنے اینڈ پہ کرتا ہے؟ جب پروجیکٹ ڈیلیور ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم آفٹر سیل سروس دیتے ہیں. ہمارے پاس پورا ایک رینٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ جن بھی ہمارے کلائنٹس کے اپارٹمنٹ ہوتے ہیں ان کو ہم رینٹ پہ بھی چڑھاتے ہیں, شاپس ہوں یا اپارٹمنٹس ہوں. اس کے علاوہ اس کے ہم ان سے کوئی چارجز بھی نہیں لیتے, رینٹ پہ چڑھانے کے کوئی ہم کمیشن کوئی چارجز نہیں لیتے. اس کے علاوہ اوبویسلی بلڈنگ کے ایک مینٹیننس چارجز ہوتے ہیں پر منتھ, ڈیفینیٹلی اس کو سارا کرنے کے لیے اس میں صاف ستھرائی ہوتی ہے, اس میں لفٹ کا بل ہوتا ہے, ریسیپشن ایریا کی سروسز ہیں, اس میں ویلے پارکنگ سروسز ہیں. وہ ایک اماؤنٹ ہوتی ہے جو پر منتھ پے کرنی ہوتی ہے کلائنٹ نے, وہ ہے بلڈنگ کی مینٹیننس کی بات. صحیح, وہ اوبویسلی آپ کی بات سے میں یہ سمجھا ہوں کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے کلائنٹ کے اوپر, وہ آپ کو ہینڈ اوور کر دے یا نہ کرے, اس نے مینٹیننس چارجز تو آپ کو دینے ہی دینے. جی بالکل, ڈیفینیٹلی وہ ایک مطلب کہنے کہ ایک ہوتی ہے, وہ تو آپ کو دینے پڑتے ہیں اس کو مینٹین رکھنے کے لیے. ہاں, اس کے بعد وہ رینٹل کو کرنے کے لیے آپ کی سروسز لے بھی سکتا ہے, اور نہ بھی لے تو کوئی کمپلشن نہیں. بہت سارے ہمارے کلائنٹس ہیں جنہوں نے خود رینٹ آؤٹ کیا, لیکن بہت سارے ہیں جن کو ہم نے رینٹ آؤٹ کر کے دی. اب آپ سے میرا آخری سوال ہے حمزہ بھائی کہ اگر آپ کے پاس ایک بندہ جو ہے وہ انویسٹ کرتا ہے, ایک انویسٹر, جی, آپ کہ وہ پیمنٹ پلان لے رہا ہے 2.5 ایئرس کا, جی, ابھی یہاں پہ وہ تقریباً کہہ لیں کہ آپ کا 1.5 کروڑ کا یا 2 بیڈ اپارٹمنٹ جو ہے آپ کا, میں خیال 1.75 کا شاید 1 کروڑ 9 لاکھ روپے کا 1 کروڑ 9 لاکھ روپیہ وہ اسپینڈ کرتا ہے جی آپ کے ساتھ. تو ٹھیک
3 साल के बाद या 2.5 साल के बाद आप क्या देखते हैं कि उसकी जो वो 2 बेड अपार्टमेंट है जी, वो जी। कितने का सेल आउट हो जाएगा आफ्टर 2.5 years? ये मैं आपको बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस बताता हूँ। जी जी। जो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है, हमने वहाँ पे 1 बेड अपार्टमेंट 38 लाख के दिए थे। 1 बेड अपार्टमेंट? 1 बेड अपार्टमेंट। ठीक है। 2 बेड अपार्टमेंट हमने 62 लाख का दिया। ठीक है। आज की डेट में तकरीबन 3 साल हो गए इस प्रोजेक्ट। आज की डेट में जो 1 बेड अपार्टमेंट है वो 85 से 90 लाख के दरमियान है, और जो 2 बेड अपार्टमेंट है वो 140 से 150 के दरमियान है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये अगर हम परसेंटेज में बात करें परसेंटेज में कहें तो ये तकरीबन 2.5% यानी कि 250% है। 200 से 250% है, यानी कि ऑलमोस्ट डबल से कुछ ज़्यादा प्राइसेस बढ़े हैं। तो ऑब्वियसली हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि इंशाल्लाह हमारी बिल्डिंग में भी ऑब्वियसली जो अब नए प्रोजेक्ट्स हैं इनमें भी जैसे ये कंप्लीट होंगे इनमें काफ़ी गेन आएगा। जी ख्वातीन और हज़रात, मज़ीद मालूमात के लिए हमारे दिए हुए नंबर्स के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, और मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप एज़ सुन एज़ पॉसिबल अपनी जो है वो इन्वेंट्रियाँ में बुक करवाएं, और जो है वो प्रॉफिट भी गेन कर सकते हैं, डिस्काउंट भी गेन कर सकते हैं, और विद द बेस्ट ऑफ टाइम आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी यहाँ पे ग्रो करेगी। अपना ख्याल रखिएगा जी, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।